حتی اذا اتوا علی واد النمل۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو لشکر جاتے ہوئے راستے میں ایسے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دور سے کسی چونٹی کے اعلان کرنے کی آواز سنائی دی۔ تو یعنی یہ ملکہ بھی اللہ رب العزت نے، یہ طاقت بھی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ پرندوں کی آواز کو دور سے بھی سن لیتے تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، اور یہ کوئی ہمارے لحاظ سے مافوق الفطرت ہے، لیکن اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے اور دنیاوی حقائق کو دیکھا جائے تو یہ ناممکن نہیں ہے، یہ بالکل ممکنات میں سے ہے۔ جیسے آج ہم موبائل فون کے ذریعے سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی آواز سن سکتے ہیں، ٹریولنگ 28 گھنٹوں کی ہے، لیکن آواز ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہو رہی، اسی وقت میں پہنچ رہی ہے۔ تو جیسے یہ ممکن ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، تو اللہ رب العزت کی طاقت تو کئی گنا بڑھ گیا۔ ہماری ٹیکنالوجی صرف 3 ڈائمنشنز کی ہے، اور دنیا میں 11 ڈائمنشنز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ جب اتنے ڈائمنشن ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اور ایسی طاقتیں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، جن کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ بہت سی گیسز ہیں جن کو ہم سونگھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، حالانکہ ہوا میں 104 گیسیں موجود ہیں، لیکن ہمارا ناک صرف آکسیجن کو لے رہا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہم نہیں جانتے لیکن وہ کائنات میں ہو رہی ہیں۔ ویسے اس بات پہ کوئی حیرت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے اس آواز کو سنا۔ بعض روایات کے مطابق کہ حضرت سلیمان اپنے لشکر سے علیحدہ تھے اور ایک جنگل سے گزر رہے تھے اور لشکر آپ کے پیچھے آ رہا تھا، تو وہاں پر ایک چونٹی تھی جو کہ مکھی کے جتنی تھی۔ ایک بالکل باریک چونٹی ہوتی ہے اور ایک اس سے بڑا چونٹا ہوتا ہے جو کہ مکھی کے جتنا ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات کو یہاں پہ غلطی لگی، علامہ ابن کثیر نے بھی واضح کیا، اسی طریقے سے دیگر مفسرین نے، مزری والے نے اور ابن ابی حاتم والے نے، کئی حضرات نے اس کو واضح کیا۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی چونٹی تھی جتنا بڑا بھیڑیا ہوتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ بھیڑیے جتنی بڑی چونٹی کا وجود نہیں ہے، اور نہ اس زمانے میں اتنی بڑی چونٹی تھی۔ بات یہ ہوئی کہ عربی میں مکھی کو کہتے ہیں ذباب، اور عربی میں بھیڑی کو کہتے ہیں ذیاب۔ درمیان میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، ایک ذباب ہے مکھی اور ایک ہے ذیاب کہتے ہیں بھیڑیے کو۔ ذئب جیسے سورہ یوسف میں گزرا کہ ذئب کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو ذیاب کہتے ہیں بھیڑیے کو۔ تو لکھنے والے نے ذباب کی بجائے با کے نیچے ایک اور نقطہ لگا دیا، ذیاب بن گیا۔ تو کسی نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ بھیڑیے کے جتنی بڑی چونٹی تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایک عام چونٹی جو مکھی کے جتنی ہوتی ہے یا بالکل چھوٹی چونٹی، دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح کہ نمل کا جو لفظ ہے وہ چھوٹی چونٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑے چونٹے کے لیے بھی استعمال وہی لفظ ہوتا ہے۔ تو اس کی آواز سنی۔ روایات میں اور بھی بہت سی باتیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے تکلم بھی فرمایا کرتے تھے، جانوروں سے بات چیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ ایک گائے آئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دروازے کی جو کنڈی تھی اس کے ساتھ سینگ اٹکا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہ کچھ بڑبڑائی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب مالک کو بلایا تو کہنے لگے، فرمایا کہ اس گائے نے کہا ہے کہ اس نے مجھ سے کتنے بچے جنوائے ہیں اور اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، لہٰذا میں اس کی طرف سے سفارش کرتا ہوں کہ اس کو ذبح نہ کرو۔ یہ ملکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دیا تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فجلجلا، وہ آپ کے سامنے بڑبڑایا، آپ نے اس کی بات سنی، اور سننے کے بعد آپ نے اس کے مالک کو بلایا، اور یہی اس نے اونٹ نے شکایت کی تھی تو آپ نے اس کی سفارش فرمائی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سفارش فرمائی۔ تو بات بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایسی روایات میں آتا ہے کہ ایک چونٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا کہ تم اپنے رزق کا انتظام کیسے کرتی ہو؟
وہ کہنے لگے ہم بہت کفایت شعار ہیں، یعنی ہم بہت اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے؟ ایک سال میں ہم ایک دانہ کھاتے ہیں اور ایک سال میں ہم ایک پانی کا قطرہ پیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو میں امتحان لیتا ہوں۔ تو کسی جگہ پر اس چونٹی کو قید کیا اور ایک قطرہ پانی اور ایک گندم کا ٹکڑا دے دیا۔ چونٹی نے وہ گندم کا ٹکڑا لیتے اس کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا تاکہ یہ اگ نہ جائے، اس میں سے بالی اور خوشہ نہ نکل آئے۔ اور اس کے بعد 1 سال کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کھلوایا تو کھلوانے کے بعد دیکھا کہ اس نے پورے سال میں آدھا قطرہ پانی استعمال کیا تھا اور آدھا گندم کا دانہ استعمال کیا تھا، یعنی اتنی کفایت شعاری کی کہ کہیں بادشاہ ہیں بھول گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھوک ہی مر جاؤں۔ تو ذہین مخلوقات میں سے، جانوروں حشرات میں سے، ذہین مخلوقات میں سے ایک چونٹی ہے جو اپنے سے 6 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی دھمک پڑنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے جب گزر رہے تھے تو یہ واقعہ ہوا۔ نمل یعنی چونٹیوں کے میدان، چونٹیاں بھی ایک آبادی کے اندر رہتی ہیں اور پھر اس طریقے سے دوسروں کو انتباہ بھی کرتی ہیں، یعنی اعلان بھی کرتی ہیں کہ بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو حتی اذا اتوا علی واد النمل، وہ وادی نمل پر آئے، قالت نملۃ، تو ایک چونٹی نے اعلان کیا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنود، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر آپ کو کچل کے رکھتے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا جو بل ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا ان کے اوپر سے گزرنے کی دھمک سے، اور ان کی دھمک کی وجہ سے تمہارا نقصان ہو جائے گا اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس بات کو سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے 2 عمل کیے۔ فتبسم ضاحکا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمت ملی تھی اس کو اپنے چہرے سے اظہار کیا، یعنی آپ ہنسے مسکراہٹ کے ساتھ، یعنی آپ نے ہنسنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ طاقت دی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ چونٹی کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر رہی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بچانے کا انتظام کر رہی ہے۔ چنانچہ ایک سمجھ میں آتی ہے، جو قوم کا بڑا ہے، جو علاقے کا بڑا ہے، جو گھر کا بڑا ہے، یا جس کسی کو بھی اللہ رب العزت نے کسی جگہ کا بڑا بنایا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے نیچے والوں کی بات سمجھے، بات سنے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ زیادہ ضعیف ہیں، جیسے چونٹی مخلوقات میں سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بات سن رہے ہیں، تو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ وہ آبادی جو کہ بالکل نچلے طبقے کی 3rd کلاس آبادی ہے، جو اکانومی کلاس سے بھی نیچے ہوتی ہے، اس کے مسائل کو زیادہ اچھے طریقے سے سننا چاہیے، کیونکہ جب اس کے مسائل صحیح طریقے سے حل ہوں گے تو پھر اوپر کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن نے اس طریقے سے معاملہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ دوسری چیز یہ کہ آپ جتنی بھی صلاحیت رکھتے ہو آپ خود حل نہیں کر سکتے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے کہا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند رکھیے گا کہ مجھے جو آپ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پہ میں آپ کا شکر ادا کروں، یعنی اللہ رب العزت نے جو طاقت دی ہے اس پہ بھی شکر، اور پھر ان مسائل کو حل کرنے میں رجوع الی اللہ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ چنانچہ حکمران جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کو اپنے معاملات کے اندر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہوگی حکمران کے لیے، چونکہ حضرت سلیمان حکمران تھے، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران تھے۔ اس کے علاوہ ہر شخص حکمران ہے، اپنے گھر کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنے کام کے اندر، اپنی ذمہ داریوں کے اندر۔ تو ہر شخص جو حکمران ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں چھوٹے معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے غور کرے، اور دوسرا یہ کہ ان معاملات میں اللہ سے رجوع کرے گا تو وہ معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں گے۔ محض اپنی عقل اور ٹیکنالوجی سے حل کرنے کی کوشش کرے گا، محض اپنی عقل اور پیسوں سے حل کرنے کی کوشش کرے گا تو کبھی وہ مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہوں گے کہ انسانی تسلی ہو سکے، سیٹسفیکشن ہو سکے۔ چنانچہ اس کے بعد آگے جو بات فرمائی،
التی انعمت وعلی والدی، اے پروردگار مجھے آپ پابند بنائیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے دی اور میرے والدین کو دی، یعنی میرے بڑوں کو دی۔ تو انسان جس مقام پر بھی پہنچ جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کی بہت سے درجات